إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک اور اکیلا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اس روئے زمین پر آئے ہوئے سارے انبیاء پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج محرم کی 10 تاریخ مکمل ہو چکی ہے۔ 11ویں تاریخ کا آغاز ہے۔ گزشتہ سال 1440 پر 6 ہجری میں ہم تھے، اور اس وقت 1440 پر 7 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ اسلامی مہینوں کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی تاریخ کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے۔ اسلامی مہینوں کی ابتدا اسی ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک، بلکہ قیامت تک، اللہ نے گنتی کے 12 مہینے مقرر کیے ہیں، اور وہ 12 مہینے اسلامی اعتبار سے محرم سے شروع ہو کر کے ذی الحجہ پر ختم ہوتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں مختلف قسم کی تاریخ رائج ہے۔ ایک اسلامی تاریخ ہے جو پورے عالم اسلام میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اس تاریخ کو لوگ مانتے ہیں، اس کا اعتبار کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری جو تاریخ اس وقت دنیا کے اندر رائج ہے، جس کا سب سے زیادہ اعتبار کیا جاتا ہے، وہ عیسوی تاریخ ہے۔ کون سی تاریخ ہے؟ عیسوی تاریخ۔ ہم لوگ کچھ سوالات بھی اور آپ سے کچھ جوابات بھی انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے۔ دین کی مجلس ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے انشاءاللہ۔ تاریخی باتیں ہوں گی، تاریخ کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ کے ذہن میں بٹھایا جائے گا انشاءاللہ۔
بس توجہ سے سنیں آپ کہ ہماری تاریخ کا آغاز کب سے ہوا، محرم الحرام کا مہینہ پہلا مہینہ کیوں قرار دیا گیا۔ پہلے ہم محرم اور اس سے متعلق کچھ باتیں بیان کر کے اس مہینے میں جو بدعات عموماً ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں، ان بدعات کی حقیقت کیا ہے اور یہ بدعاتیں کب سے وجود میں آئیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں دو طرح کی تاریخ زیادہ تر رائج ہے، اور بھی کئی طرح کی تاریخیں ہیں۔ یہودیوں کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور ان کی تاریخ کا آغاز ہوا اس وقت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد، جب بیت المقدس پوری طرح ویران ہو گیا۔ تو بیت المقدس کے ویران ہونے کے سال کو بنیاد بنا کر کے یہودیوں نے اپنی تاریخ کی ابتدا رکھی۔ بس سمجھے؟ مسلمانوں کی جو اسلامی تاریخ ہے، اسلامی تاریخ کا آغاز کب سے ہوا اور اس کی بنیاد کس نے رکھی، اس سے متعلق ہم انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو اسلامی تاریخ یہ اسلام اور اہل اسلام کی طرف منسوب، اور اس تاریخ کا اعتبار چاند کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ کس کو دیکھ کر؟ ہاں، چاند کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں عربی تاریخ میں، عربی مہینوں میں ہر مہینے میں کم سے کم 2 دن، 1 دن کی کمی ضرور رہتی، فرق رہتا، انگریزی تاریخ کو بھی اور عربی تاریخ کو بھی۔ انگریزی جو تاریخ ہے، عیسوی تاریخ جسے کہا جاتا ہے، اس وقت دنیا کے اندر یہ تاریخ زیادہ عام اور رائج ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اس وقت اسلامی تاریخ کو یاد رکھے نہ رکھے، اسلامی مہینے کا نام یاد رہے نہ رہے، لیکن انگریزی تاریخ اسے یاد رہتی، انگریزی مہینہ اس کو یاد رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ مسلمان اپنی شناخت کھوتے جا رہے ہیں، دھیرے دھیرے سنت سے ہٹتے جا رہے ہیں، اپنی تاریخ کو مسلمان بھلاتے ہوئے جا رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ مسلمانوں کو پورے سال میں صرف 2 مہینے یاد رہتے ہیں، ایک رمضان کا مہینہ، دوسرا ربیع الاول کا مہینہ۔ کون سا مہینہ؟ ہاں، ربیع الاول کا مہینہ۔ اس کے علاوہ بھی کچھ مہینے ہیں، جیسے ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس میں بقرعید ہے نا، تو لوگوں کو یاد ہے۔ سفر کا مہینہ ہے، سفر کے مہینے کو لے کر مسلمانوں میں کئی طرح کے غلط عقائد، افکار، نظریات نظر آتے ہیں۔ سفر کے مہینے کو لوگ نحوست سمجھتے ہیں۔ یاد رہے، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی وقت، کوئی سیکنڈ، کوئی پل، کوئی لمحہ نحوست نہیں، منحوس نہیں ہوتا۔ اس کو بنانے والا اللہ ہے۔ کون ہے اس کو بنانے والا؟ زمانے کو گالی نہیں دینا، وقت کو گالی نہیں دینا، کوئی بھی زمانہ، کوئی بھی وقت، کوئی بھی ساتھ برا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اسلامی تاریخ کا آغاز کب سے ہوا، اس سلسلے میں اہل علم یہ بات کہتے ہیں۔ حضرت انس کی ایک روایت ہے صحیح بخاری کی، آپ نے فرمایا کہ اسلامی تاریخ کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے نہیں، آپ کی وفات سے نہیں، بلکہ ہجرت کے سال سے۔ کس سال سے؟ ہجرت کے سال سے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد ابو بکر مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ اس وقت تک بھی مسلمانوں کے یہاں کوئی تاریخ کا اہتمام نہیں تھا، کوئی ان کی خاص تاریخ نہیں تھی، لیکن عیسائیوں کے یہاں تھی، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 600 سال بعد، کتنے؟ 600 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو عیسائیوں کے یہاں تاریخ تھی، مگر مسلمانوں کے یہاں کوئی تاریخ نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد جب مسلمانوں کے امیر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے،
آپ کی خلافت کے 4 سال گزرنے کے بعد، کتنے سال؟ 4 سال گزر جانے کے بعد اسلام جب تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا، اور ہم سب جانتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں، سب سے زیادہ اسلام عمر فاروق کے دور میں ہی پھیلا رضی اللہ عنہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص پیشن گوئی تھی۔ ابو بکر صدیق کی خلافت صرف 2.5 سال، کتنے سال ہے؟ 2.5 سال ہے، مگر حضرت عمر کی خلافت 10 سال۔ بور آ رہا ہے کہ آپ لوگ بیزار آ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں آپ؟ اچھا نہیں، اس کو علم کے طور پر حاصل کریں، کانوں کی لذت کے لیے نہیں۔ ہاں، یہ ہماری تاریخ ہے، مسلمان اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ اسی لیے بہت اہم باتیں اس کو ذہن سے سنیں، آپ دماغ میں رکھیں۔ آپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا، بلکہ اکثر مورخین نے، جنہوں نے بھی عمر فاروق کی زندگی پر کتابیں لکھی ہیں، سبوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ آپ کے دور خلافت میں اسلام 22 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا۔ کتنے میل تک؟ 22 لاکھ مربع میل تک، یعنی اسلام تقریباً پوری دنیا میں پھیل چکا تھا۔ یہی وجہ ہے جارج برنارڈ شاہ، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، یہودی ہے۔ کون ہے یہ؟ جارج برنارڈ شاہ۔ اس نے کہا کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دیکھیں آپ کے اخلاق سے، کردار سے، آپ کی زندگی سے اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید 10 سال یا 20 سال اگر زندہ ہوتے نا، اسلام پوری دنیا کے چپے چپے میں پھیل چکا ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، اس نے یہ بھی کہا اگر اللہ تعالیٰ عمر فاروق کی عمر اور لمبی کر دیتا، مزید چند سال، تو اس روئے زمین پر مسلمانوں کا غلبہ رہتا۔ کس کا غلبہ رہتا؟ حضرت عمر فاروق کوئی معمولی انسان نہیں۔ آپ ان کی زندگی پڑھیں، زندگی بدل جائے۔ اگر آپ ان کی زندگی پڑھیں گے، زندگیاں بدل جائیں گی۔ یہ سب سے بہترین آئیڈیل والے لوگ ہیں اس زمین پر۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے وہ یہی صحابہ ہیں، ان میں بھی خاص کر ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ۔ عمر فاروق کے دور میں جب اسلام پھیلنے لگا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف ممالک میں صحابہ کو آپ نے گورنر بنایا۔ کسی کو ملک شام کا گورنر بنایا، کسی کو یمن کا گورنر بنایا، کسی کو مصر کا گورنر بنایا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ ہیں، ملک شام کے گورنر تھے، ہم پہ رہا۔ عمر فاروق کے دور میں مختلف ممالک کے حکمرانوں کو خطوط لکھے جاتے تھے۔ خطوط مطلب خط لکھے جاتے تھے، اور جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلفاء کو، حکمرانوں کو نصیحت کرتے تھے، اپنے مشن سے آگاہ کرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم صحابی ہیں۔ انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ انہیں خط لکھا، اور اس خط میں تاریخ لکھی بھی نہیں تھی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق کو ایک مشورہ دیا۔ کیا مشورہ دیا؟ کہا کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آپ جو خطوط لکھتے ہیں نا مختلف حکمرانوں کو، ان خطوط میں تاریخ لکھی بھی نہیں ہوتی، جبکہ دنیا کے جو مختلف بادشاہ ہیں ان کے خطوط میں تاریخ کا اہتمام ہوتا ہے، مگر ہمارے خطوط میں تاریخ کا اہتمام نہیں ہوتا۔ ابو موسیٰ اشعری نے یہ بات اپنے خط میں لکھ کر کے حضرت عمر کو پیغام دیا۔ بہت اہم بات ہے، اور اس صحابی کا نام بھولنا نہیں، اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی، ابو موسیٰ کے نام۔ ابو موسیٰ اشعری کے دل میں بات اللہ نے ڈال دی۔ ابو موسیٰ اشعری نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط میں لکھا کہ ہمارے یہاں تاریخ کا اہتمام نہیں، ہماری ایک تاریخ ہونی چاہیے۔
یہ بات حضرت عمر فاروق کے دل پر اثر کر گئی، اس لیے کہ دل سے نکلی ہوئی بات دل پر اثر کرتی ہے۔ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بہت اچھی لگی۔ آپ نے فوراً اس وقت جو بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ کی ایک میجارٹی اس وقت موجود تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کو حضرت عمر فاروق بلائے مجلس شورا میں، اور اس وقت آپ نے مشورہ کیا۔ کیا مشورہ کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اسلامی تاریخ کا آغاز کریں گے، ہماری ایک تاریخ ہوگی مسلمانوں کی۔ تو صحابہ سے مشورہ کیا، کہا کہ ہماری تاریخ کا آغاز کب سے رکھا جائے؟ اب صحابہ مشورہ دینے لگے۔ لیکن مشوروں میں بڑی خیر ہے، مشوروں میں بڑی خیر ہے۔ آسمان سے آنے والی وحی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ کہا کہ جب بھی تمہیں کوئی کام کرنا ہے اپنے ارد گرد جو صحابہ ہیں ان سے مشورہ کر، وشاورھم فی الامر، اللہ نے کہا، اور مشورہ کرنے کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرو، پھر اس کے بعد اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ حضرت عمر نے مشورہ کیا، کئی صحابہ نے مختلف مشورے دیے۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا۔ کیا مشورہ دیا؟ کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال کو بنیاد بنا کر کے تاریخ کا آغاز کریں گے۔ بس سمجھ رہے؟ بعض صحابہ نے مشورہ دیا۔ کیا مشورہ دیا؟ کہا کہ امیر المؤمنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال نبوت ملی، 40 سال کے عمر، نبوت کے سال کو بنیاد بنا کر کے ہم لوگ اسلامی تاریخ کا آغاز کریں گے۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا۔ بعض صحابہ نے ایک مشورہ دیا۔ کیا دیا؟ کہا کہ رسول اللہ جس سال انتقال ہوئے اسی سال کو بنیاد بنا کر کے ہم لوگ اسلامی تاریخ کا آغاز رکھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورہ دیا، بطور خاص حضرت علی کا نام لے رہا ہوں اس لیے کہ ان کا جو مشورہ تھا اسی مشورے پر حضرت عمر نے عمل کیا۔ کیا مشورہ تھا جانتے ہیں آپ؟ حضرت علی نے مشورہ دیا، کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت سے کرتے ہیں۔ کہاں سے کرتے ہیں؟ ہجرت سے کرتے ہیں۔ حضرت علی نے جب مشورہ دیا، ہجرت کے سال کو بنیاد بنائے۔ ہجرت کا جو سال ہے نا، اسلامی تاریخ کا سب سے عظیم سال ہے۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا سال ہجرت کا سال۔ اسی لیے آپ دیکھیں جتنی بھی مہاجرین صحابہ ہیں، بعض صحابہ 2 مرتبہ ہجرت کی، حبشہ کی طرف، بعض صحابہ مکہ کی طرف ہجرت کی۔ جو صحابہ بھی ہجرت کیے، چاہے وہ حبشہ کی طرف ہو، چاہے وہ مکہ مدینے کی طرف ہو، آسمان سے آنے والی وحی نے ان سارے مہاجرین صحابہ کو جنتی ہونے کا لقب دیا۔ کہا کہ سب کے سب جنتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے مہینے میں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہجرت کے سفر کا آغاز کیا۔ تیاریاں آپ نے اسی مہینے سے کی، اسی مہینے سے، محرم الحرام کے مہینے سے۔ اسی لیے حضرات یاد رکھیں، محرم الحرام کا مہینہ یہ ہماری زندگی سے جڑا ایک بہت عظیم مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ہجرت کے سفر سے اس مہینے کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ اسی لیے محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، یہ سبق ہمارے ذہن میں بیٹھنا چاہیے، یہی وہ مہینہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا سفر آپ نے شروع کیا۔ تیاری آپ نے اسی مہینے میں کی، لیکن ہجرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کیے، جب مدینہ آئے ربیع الاول کے مہینے۔ کون سے مہینے میں؟ ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے۔
حضرت علی نے جب مشورہ دیا، حضرت عمر اور اس وقت جتنے بھی صحابہ تھے سب کے سب متفق ہوئے، اور اس کے بعد اسلامی تاریخ کی بنیاد اور اس کا آغاز کیا گیا۔ سمجھ؟ اب سوال یہ ہے، اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت سے ہوا۔ مسئلہ یہ تھا کہ کس مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ ربیع الاول کے مہینے کو اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے، یا پھر رجب کے مہینے کو، یا صفر کے مہینے کو۔ صحابہ نے مشورہ دیا، کہا محرم کے مہینے۔ کیوں؟ کیوں؟ جی، ہجرت کی تیاریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سفر سے کی، اسی مہینے سے کی۔ بلکہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا، ایک وجہ، کئی وجوہات لکھے ہیں علم نے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں بھی محرم الحرام کو ہی لوگ سب سے زیادہ معزز اور فضیلت والا مانتے تھے۔ یہی وجہ ہے اس مہینے کے تقدس کو، اس کے مقام کو باقی رکھنے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم الحرام کو پہلا اسلامی مہینہ قرار دیا۔ بس سمجھ؟ تو یہ ہماری تاریخ کی ابتدائی باتیں تھیں، اور آج محرم الحرام کی 11ویں تاریخ کا آغاز ہوا، اور اس تاریخ کی بنیاد رکھے تقریباً 1440 پر 6 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اب 1440 پر 7واں سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ بس سمجھ گا؟ محرم الحرام کے اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، خصوصیات بھی ہیں، مگر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں محرم الحرام کے مہینے سے متعلق جتنی بھی فضیلتیں ہیں سب کے سب ضعیف ہیں، کوئی بھی قابل حجت نہیں ہے۔ صرف ایک فضیلت ہے محرم الحرام، وہ کون سی ہے؟ جی، عاشورہ کا روزہ، 10 تاریخ کو، محرم کی 10 تاریخ کو جو روزہ رکھا جاتا ہے نا، اس دن کی خاص فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی فضیلتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں اور غیر معتبر ہیں۔ ایک اور بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ آنے کے فوری بعد آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں بہت ساری رسم و رواج، گمراہ کن عقائد، بدعات، خرافات دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس کی بنیاد کب سے ہوئی؟ خاص کر کے 10 محرم کو جتنی بھی بدعاتیں ہیں ہمارے معاشرے میں، جیسے مثال کے طور پر جب اپنے جسموں کو زخمی کرنا ہے، ماتم کرنا ہے، یا سیاہ لباس پہننا ہے، یا پھر غم منانا ہے، یا بعض علاقوں میں آپ دیکھتے ہوں گے جہاں ان کا غلبہ ہے وہاں باقاعدہ آگ لگائی جاتی ہے، اور اس آگ کو کیا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ جی، قدرتے ہیں باقاعدہ اس میں۔ یہ سب اس کی بنیاد کب ہوئی جانتے ہیں آپ؟ دیکھیے تاریخ میں پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 50 سال بعد، کتنے سال بعد؟ 50 سال بعد حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ جو نواسے رسول ہیں کربلا کے میدان میں انہیں شہید کیا گیا۔ کون ہے ان کو شہید کرنے والے؟ ان کو قتل کرنے والے کون ہیں؟ کون ہے ان کو شہید کرنے والے؟ اس سے پہلے کہ میں اس کی وضاحت کروں، ایک اہم بات آپ کے سامنے دیکھیں، اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا جو فرقہ وجود میں آیا وہ ہے شیعہ کا فرقہ۔ کون سا فرقہ؟ شیعہ کا فرقہ۔ کون ہے شیعہ؟ اس کا بانی کون ہے؟ جی، عبداللہ بن سبا۔ عبداللہ بن سبا، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرہ۔ عبداللہ بن سبا اس کا بانی، اس فرقے کا بانی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک عظیم پیشن گوئی کی تھی۔ کیا پیشن گوئی؟
آپ نے فرمایا کہ یہودی 71 اور 72 فرقوں میں بٹ گئے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت محمدیہ 73 یعنی 70 پر 3 فرقوں میں بٹے گی۔ اس وقت شیعہ کے اندر 73 سے زائد فرقے ہیں، شیعہ کے اندر 73 سے زائد فرقے ہیں۔ شیعہ صرف ایک فرقہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ حضرت علی کو مانتے ہیں جو اپنی نسبت حضرت علی کی طرف کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا جانتے ہیں؟ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت علی کو ہی نبی مانتے ہیں، رسول اللہ کو نبی نہیں مانتے۔ نبی برحق حضرت علی کو ہی مانتے ہیں، بلکہ آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے ان کے عقائد کو پڑھ کر کے۔ آج انہی کی روش میں محرم الحرام منایا جاتا ہے۔ ان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق نہیں مانتے اور حضرت علی کو نبی مانتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات کیا جانتا ہے؟ دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں، ان کا ماننا ہے، عقیدہ ہے کہ نبوت کے حقدار حضرت علی تھے رضی اللہ عنہ۔ غلطی سے الفاظ کو تھوڑا دھیان سے سنیے آپ۔ غلطی سے حضرت جبریل وحی لے کر اللہ کے نبی کے پاس آتے۔ تیسرا عقیدہ کیا جانتے ہیں؟ کیا تیسرا عقیدہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ یہ لوگ حضرت علی کی وفات پر یقین نہیں کرتے، ان کا عقیدہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں، امت مسلمہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر چکے ہیں، شہید کر دیا گیا۔ کب شہید کیا گیا؟ کسی کو معلوم ہے؟ حضرت علی کو کب شہید کیا؟ کون تھے ان کو شہید کرنے والے؟ حضرت عمر کو رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے یہی لوگ تھے، ابو لولو فیروز مجوسی۔ آج ایران میں اس کا مزار ہے، اس کا مزار ہے آج ایران میں۔ باقاعدہ وہاں جا کر کے یہ لوگ نظر و نیاز کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اور یہ لوگ ہم لوگوں کو مسلمان ہی نہیں مانتے، کافر مانتے ہیں، بلکہ یہ لوگ مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتے ہیں۔ صحابہ کو نہیں چھوڑا میرے بھائی، ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آپ قیامت کی صبح تک، رسول اللہ کی وفات سے لے کر کے قیامت کی صبح تک، اسلام اور اہل اسلام کو ان سے جتنا نقصان ہوا ہے نا، کسی سے نہیں ہوا، کسی سے بھی نہیں ہوا۔ صحابہ کو نہیں چھوڑا ان لوگوں، ابو بکر کو نہیں چھوڑا، عمر کو نہیں چھوڑا، عثمان کو نہیں چھوڑا، حضرت علی کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ان کے عزائم ہیں، عقائد پر ہم بات کر رہے تھے، 2-3 اور عقیدے سن لیجیے آپ۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم الغیب ہے۔ خاص کر محرم کے مہینہ جب آتا ہے نا، محرم کے مہینے میں ان کے ممبر و محراب سے بالخصوص حضرت علی، حسن، حسین، فاطمہ، ان کے فضائل ہی بیان کیے جاتے ہیں، اور اس مہینے میں خاص کر کے ابو بکر پر یہ لوگ لعن کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں، حضرت عمر پر بد دعا کرتے ہیں، عثمان پر بد دعا کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، آپ کی آخری سانسیں انہی کی گود میں ہوئی۔ باقاعدہ یہ لوگ حضرت عائشہ پر بد دعا کرتے ہیں اپنی نمازوں میں۔ محرم کی 10 تاریخ کو جتنی بھی بدعاتیں ہیں، ان بدعات کے موجد یہی ہیں، اور آج مسلمان ان کے روش پہ چل رہے ہیں۔ یہ تاریخ ہے ہماری۔ اور ایک اور عقیدہ یہ ہے ان کا، اس وقت ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے، قرآن مجید کو یہ لوگ نامکمل مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے، ادھورا ہے۔
اللہ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے نعوذ باللہ تو گویا کہ اس نے قرآن مجید کا وحی الہی ہونے کا انکار کر دیا. تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے کیا؟ وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو اس طرح کا عقیدہ رکھے. تو اسلام میں سب سے پہلے جو فرقہ وجود میں آیا وہ یہ شیعہ کا فرقہ تھا، اور اس کا بانی کون تھا؟ عبداللہ بن سبا. کون ہے یہ عبداللہ بن سبا؟ یہ دراصل یمن کا رہنے والا. کہاں کا؟ یمن کا رہنے والا تھا. مسلمان بن کر کے، منافق تھا ایک، مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر کے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے، مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو کر کے مسلمانوں کی صفوں میں اس نے پھوٹ ڈالی، اختلاف اس نے ڈالا، صحابہ کے خلاف اس نے اکسایا. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ گنتی کے چند صحابہ کے علاوہ یہ شیعہ جو ہے نا، شیعہ گنتی کے چند صحابہ کے علاوہ نعوذ باللہ من ذالک سارے صحابہ کو کافر مانتے ہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرا موضوع ہی یہی ہے کہ ماہ محرم الحرام اور اس کی بدعات اور خرافات، بڑا طویل موضوع ہے. تو اس فرقے نے، شیعہ کا جو فرقہ تھا، انہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا اور اس کی تلافی بھرپائی قیامت تک نہیں ہو سکتی. حضرت حسین کو شہید کرنے والے کربلا کے میدان میں یہی تھی. بعض مورخین نے لکھا ہے کربلا کے میدان میں بلانے کے لیے حضرت حسین کو ان لوگوں نے 17,000 سے زائد خطوط لکھے. کتنے؟ 17,000 سے زائد خطوط انہوں نے لکھ کر کے بلائے حضرت حسین. کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا ہے. اور رسول اللہ کے 50 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تقریباً 350 سال بعد، کتنے؟ 350 سال یا 300 سال بعد شہادت حسین کے نام سے ماتم منانے لگے، اور اس دن کو خاص بنا کر کے 10 تاریخ کو خاص بنا کر کے ماتم کرنے لگے، اپنے جسموں کو زخمی کرنے لگے، سیاہ لباس پہننے لگے. اس کی بنیاد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 300 سال بعد. ہمارے ملک ہندوستان میں یہ بدعت کیسے آئی؟ کسی کو معلوم ہے؟ مغل بادشاہ، مغلیہ سلطنت میں ایک بادشاہ گزرا ہے اکبر، کیا نام ہے اس کا؟ دراصل یہ جو بادشاہ ہے نا، اس نے دراصل اس کا مزاج بدعات اور خرافات سے والہانہ محبت تھی اس کو. اس نے اپنے دور میں کئی بدعاتوں کو ایجاد کیا. اس وقت پورے ہندوستان میں جتنی بھی بدعاتیں آپ دیکھتے ہیں، اکثر و بیشتر ان بدعاتوں کا موجد یہی بادشاہ ہے. جی. اور اس نے تو اپنے ایک نئی شریعت ہی بنا دی، نیا دین اس نے قائم کر دیا، دین اکبری کے نام سے. اور اس کے زمانے میں محمد نام رکھنا بھی قتل کے مترادف تھا. اگر کوئی آدمی محمد نام رکھتا تو اسے قتل کر دیا جائے. بہرحال کچھ اچھے بادشاہ بھی گزرے ہیں. اسی لیے مجھے یاد ہے ہمارے ملک ہندوستان میں ایک بہت عظیم عالم دین گزرے ہیں، دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ اگر 900 سال ہمارے اسلاف نے جو یہاں حکومت کی ہے، 900 سال ہمارے مسلمانوں نے، ہمارے اسلاف نے جو حکومت کی، ان 900 سال میں اگر اسلام پر محنت ہوتی نا، اس وقت پورے ہندوستان میں ایک بھی غیر مسلم نہیں رہتا، ایک بھی غیر مسلم نہیں رہتا. بس سمجھ رہا. تو کہنا یہ ہے کہ اکبر کے زمانے میں اس بدعت کو ایجاد کیا گیا. اصل اس کا موجد بھی یہی ہے، اور آج مسلمان بڑے پیمانے پہ ان کے روش پہ چل رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت عنقریب
یہودیوں کی روش پر چلے گی، ان کے قدم بقدم چلے گی۔ اگر وہ کسی بل میں سوراخ میں بھی گھس جائے نا تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس سوراخ میں بھی گھس جائے۔ آج ہو رہا ہے۔ آج امت مسلمہ اپنی تاریخ کو بھلا دی، نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا، سب بھلا دی، یہودیوں کی روش پہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ یہ آگ کا کدلنا ہے، ماتم کرنا ہے، غم منانا ہے، یہ اسلام ہے؟ ماتم کرنا ہے رسول اللہ کے وفات پر کرو۔ ماتم آپ کو منانا ہے ابو بکر صدیق کی وفات پر کرو، حضرت عمر کی شہادت پر کرو، عثمان اور علی کی شہادت پر کرو۔ پوری اسلامی تاریخ میں آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، ایک بھی دلیل آپ کو نہیں ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ماتم کیا ہو، ایک دلیل؟ ابو بکر عمر سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے ابو بکر صدیق کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ آپ جانتے ہیں ابو بکر صدیق کا مقام کتنا بڑا ہے؟ بہت بڑا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، سنو اس بات کو، قیامت کی صبح تک جتنے مسلمان مرد، مسلمان عورتیں پیدا ہوں گی، ان سارے لوگوں کی نیکیاں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور تنہا ابو بکر کی نیکیاں ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے۔ ابو بکر صدیق کی نیکیوں کی ترازو کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ یہ ہے ابو بکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے متعلق کہا، لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر۔ آپ نے فرمایا اگر میں اپنی زندگی میں کسی کو خلیل بناتا، ابو بکر کو میں خلیل بنا۔ بلکہ آپ نے فرمایا دنیا والوں نے جتنے بھی مجھ پر احسانات کیے، سب کے احسانات میں نے ادا کر دی سوائے ابو بکر۔ اللہ، آپ نے فرمایا ابو بکر نے جو مجھ پر احسان کیا وہ میں نہیں، قیامت کے دن اللہ اس کو ادا کرے۔ اتنا بڑا مقام۔ اور آج یہ لوگ ابو بکر کو گالیاں دیتے، عمر کو گالیاں دیتے۔ عمر کون ہے رضی اللہ عنہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے بس ایک بات، ایک حدیث کافی ہے حضرت عمر کی بشارت کی۔ آپ نے فرمایا میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو اللہ حضرت عمر کو نبی بناتا۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر کو اللہ نبی بنا۔ اللہ، عثمان کو یہ لوگ گالیاں دیتے رضی اللہ عنہ۔ کون ہے حضرت عثمان؟ رسول اللہ کے داماد ہے، داماد ہے رسول اللہ کے۔ حضرت ابو بکر رسول اللہ کے سسر ہیں، حضرت عمر سسر ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح ان سے کیا، ایک حضرت رقیہ اور ایک حضرت زینب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت عثمان سے متعلق؟ کہا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں اس بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیتا۔ تو ایسی بہت سی مثالیں مل جائیں گی۔ تو محرم الحرام کا اس یہ مہینہ جو ہے نا، جہاں اپنے اندر بہت ساری عبرتیں، نصیحتیں رکھتا ہے، وہیں ہمارے لیے بہت سارے اسباب بھی رکھتا ہے۔ آخری بات بتا کر ہم بات ختم کرتے ہیں، بڑا طویل موضوع ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ آنے کے بعد ہر مسلمان اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ زندگی کا ایک سال ہماری زندگی سے کم ہو گیا ہے، ایک سال ہم مزید اور کم ہو گئے ہیں۔ انسان کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ محرم الحرام کا مہینے کا آغاز ہوا، نئے سال کا آغاز ہوا ہے، تو انسان کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، پچھلی زندگی کو انسان یاد کرے، اللہ کے سامنے بیٹھیں، ہاتھ اٹھائیں، گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور ایک مثالی مسلمان ہو کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ جب تک یہ سانسیں ہیں
تب تک اسلام کے لیے جییں، اسلام کے لیے جینے کی کوشش کریں، اسلام کے لیے مرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمارا مقصد حیات ہے اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ یہ کچھ تمہیدی باتیں، مختصر باتیں تھیں ماہ محرم کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ بڑا اہم موضوع ہے، اللہ نے پھر کبھی توفیق دی، انشاءاللہ مزید آپ کے سامنے آئیں گے اور اس موضوع کا حق انشاءاللہ ہم ادا کریں گے۔ مجھے لگتا ہے شاید میں نے اپنے موضوع کا حق ادا نہیں کیا ہے، چنندہ باتیں، چیدہ کچھ باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ بہرحال پیغام اور مقصد یہ دینا ہے، محرم الحرام کا یہ مہینہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کے لیے بس ایک بات کافی ہے، اللہ نے اس مہینے کی عظمت کو اپنی طرف اللہ نے منسوخ کیا۔ اللہ نے کہا شہر اللہ المحرم، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ 4 مہینے ہیں حرمت والے مہینے، ایک ذی القعدہ ہے، ایک ذی الحجہ ہے اور محرم ہے اور رجب ہے۔ یہ 4 حرمت کے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کی بڑی فضیلت ہے۔ ان مہینوں میں جتنا ہو سکتا ہے انسان اللہ سے رجوع کریں، عبادات کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں اور اپنے عقیدے اور توحید کی حفاظت کریں۔ بدعات اور خرافات سے انسان اپنی آنے والی اولاد کی حفاظت کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے، اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو بدعات سے، خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور ایمان کی حالت میں ہمیں زندہ رکھے، توحید کی حالت میں اللہ ہمیں زندہ رکھے۔ جب دنیا سے اٹھائے اس حال میں اسلام اور مسلمان ہو کر کلمہ شہادت ہماری زبان پر جاری ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔